78 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی حالت دلتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی. کسی مساجد ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ان کے خرچے سے ان کی دیکھ بھال ہو، اسکول چلائے جائیں، مدارس کے کچھ کی کوئی مداخلت نہ کرنی چاہیے، اور اگر کرنا چاہے تو ہم اسے قبول بھی نہیں. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ملک کے اندر نفرت کے سوداگر نفرت کا سودا بیچ رہے ہیں. سرکار کی ذمہ داری ہے کہ بھارت سرکار اس کا سنجان لے اور فوری طور پر بات کرے کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں کہ وہاں کی اقلیتوں کے لیے، چاہے وہ یہاں علماء ہند دوارا مظفر نگر میں ایک جنرل باڈی میٹنگ کا آیوجن کیا گیا. سیدھی جانکاری لیں گے کس طرح کے مدعے رہے. آج جنرل باڈی میٹنگ کا آیوجن کیا گیا، کس طرح کی؟ دیکھیے، ایسے تو ہماری جمعیت علماء کے ضلع کی ہر 3 مہینے کے بعد یہ جنرل باڈی میٹنگ ہوتی ہے. اس میں آج مکھیہ روپ سے شکشا پر، اور جو ہمارے بچے اور بچے ہیں چھوٹی عمر کے جو اسکولوں میں بھی جاتے ہیں، اور ایک بڑی تعداد وہ ہے کہ جو نہ اسکول میں ہے نہ مدرسوں میں ہے، تو ہماری کوشش ہے کہ ان کو ہر حال میں تعلیم سے جوڑا جائے. جہاں وہ عصری علوم حاصل کر رہے ہیں، یعنی ٹیکنیکل ایجوکیشن کی طرف ہیں، اسی کے ساتھ ساتھ وہ دینی تعلیم کو بھی اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھیں. دیش اور سماج میں آگے بڑھنے کے لیے ان کو جدید تعلیم کی ضرورت ہے، لیکن اپنے ایمان و عقیدے سے گہری وابستگی ہو، وہ متاثر نہ ہو حالات سے، اس کے لیے ان کو دینی تعلیم کو ہونا لازمی اور ضروری ہے. وقف بورڈ کو لے کر بھی اندر بات کی. دیکھیے، وقف بورڈ کا ایک مسئلہ اتنا اہم ہے کہ مسلمانوں کے پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے، اصل تو میں یہ کہتا ہوں کہ کسی بھی کمیونٹی کے پچھڑے پن کو دور کرنے کے لیے، ان کے تعلیم کے میدان میں انہیں آگے لانے کے لیے، اسی طریقے سے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے لیے، ان کی غربت پسماندگی کو دور کرنے کے لیے یہ ذمہ داری سرکاروں کی ہوتی ہے. لیکن آپ دیکھیں گے کتنے سروے ملک کے اندر ہوئے کہ آج مسلمان آزادی کے بعد 78 سال گزرنے کے بعد بھی ان کی حالت دلتوں سے بھی زیادہ بدتر ہو گئی کسی بھی فیلڈ میں. تو اوقاف کی جائیدادیں جو جن لوگوں نے ان کو وقف کیا، وہ اسی نظریے سے کیا کہ مساجد ہیں، ہماری عبادت گاہیں ہیں، ہمارے قبرستان ہیں، ان کے خرچے سے ان کی دیکھ بھال ہو، اسکول چلائے جائیں، مدارس کے کچھ جگہ ایسے ہیں کہ ان کے نظام چلائے جائیں، اور کوشش کی جائے کہ جتنا بھی ہو سکے اس سے مسلم جو غریب طبقات ہیں ان کے پچھڑے پن کو دور کیا جائے، بیواؤں کو وظیفے ملیں. تو بنیادی چیز ہے کہ یہ ایک شریعت کا مسئلہ ہے کہ جس نے جگہ کو وقف کیا ہے، اس کی جو نیت ہے، اس کے جو مقصد ہے، اسی کے تحت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اس میں سرکار کی کوئی مداخلت نہ کرنی چاہیے، اور اگر کرنا چاہے تو ہم اسے قبول بھی نہیں کریں گے. نہیں، وہ قابل قبول نہیں. اور کن مدعوں پہ لے کر کے بات چیت؟ اسی طریقے سے آج کا ہمارا ایک اہم ایجنڈا تھا کہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم مسلمان ہیں اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو اگر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہیں دنیا کے کسی کونے میں کوئی گستاخی کرتا ہے تو مسلمان اسے قبول نہیں کر سکتا. کچھ لوگ ملک کے اندر نفرت کے سوداگر نفرت کا سودا بیچ رہے ہیں. انہیں واقعات لنچنگ کے معاملے انہیں پسند ہیں، نفرت کا ماحول انہیں پسند ہے، ملک کے اندر توڑ پھوڑ ہو، لوگوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ ہو، ان کے مذہب کے ساتھ کھلواڑ ہو، ان کے مقتدی اور پیشواؤں کو گالی دیے جائیں. تو ایک طبقہ ہے جو اسے پسند کرتا ہے. ہم اسے نہ ملک کے لیے اچھا سمجھتے ہیں نہ عوام کے لیے اچھا سمجھتے ہیں. تو ہم کہتے ہیں بھارت کے گرہ منتری اسی طریقے سے مہاراشٹرا کے مکھ منتری سے کہ مہاراشٹرا کے اندر ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کی ہے، اسے جلد سے جلد گرفتار کر کے جیل کی سلاخوں میں بھیجا جائے. بنگلہ دیش میں تختہ پلٹ صاحب کے ساتھ دیکھیے، وہ ان تختہ پلٹ ان کے اپنے ملک کا معاملہ ہے. اور جہاں تک دوسری بات آ رہی ہے کہ وہاں مائنورٹی کے ساتھ کچھ اتیاچار ہے، ظلم ہے، تو یہ بھارت سرکار کی ذمہ داری ہے کہ بھارت سرکار اس کا سنجان لے اور فوری طور پر بات کرے کسی بھی دنیا کے کسی کونے میں کہ وہاں کی اقلیتوں کے لیے، چاہے وہ یہاں ہو چاہے وہاں کہیں اور ہو، کہ یہ کسی بھی طریقے سے مناسب اور اچھا نہیں ہے کہ مائنورٹی کو کسی بھی لائن سے جسمانی طور پر تکلیف ہو یا ذہنی طور پر تکلیف ہو یا ان کے دھارمک استھلوں سے چھیڑ چھاڑ ہو. بہت بہت شکریہ.